نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ جو یہ خاص الخاص عمل کی سیریز چل رہی ہے، اس میں آج یہ عمل نمبر 5 اور سسرال کے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ عمل ہے۔ یہ کچھ بہنوں کی جو ہے پریشان ہوتی ہیں ہماری سسرال کے مسائل کے لیے، ان کے لیے جو ہے میں نے ایک خاص عمل بتایا ہے۔ اس میں نے خاص جو بالکل چوٹی کے عمل جو مجرب اور پہلے ہزاروں بار آزمائے جا چکے ہوں، ایسے عمل اس میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کریں۔ اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بہت سی بہنیں آتی ہیں اور کہتی ہیں سسرال کے مسائل ہے، ساس پریشان کرتی ہے، یہ وہ ہوتا ہے، یہ نندیں پریشان کرتی ہیں، لیکن جب پتہ لگتا ہے تو وہ لڑکی ہی خود غلط نکلتی ہے، کیونکہ جو اس کے حقوق ہیں وہ اس سے بڑھ کے مانگ رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے حقوق شریعت نے رکھے ہیں آپ اس حساب سے چلیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے دقت ہوتی ہے۔ شریعت کی پابندی کے ساتھ اور جو شریعت نے حقوق رکھے ہیں اس حساب سے اگر لڑکی چلے تو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ساس جو ہے ظالم ہے، یہ نندیں وہاں جو ہوتی ہیں عورتیں وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط بیہیو کر رہی ہیں، تو ان تمام مسائل کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس کو عمل کو کریں، ان کو فائدہ اٹھائیں۔ سب سے جو پہلا اس میں وہ ہے تو شریعت کی پابندی، سنت مطہرہ کی اور پابندی، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سسرال کے مسائل میں 2 وہ ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے ناراض ہیں، شوہر راضی ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر جو ہے دباؤ میں آ کے ماں باپ کے اس میں آ کے بیوی کو جو ہے ذلیل کرتا ہے اور مارتا پیٹتا ہے اور جو ہے اس سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو شوہر محبت۔ ایک دوسرا ہوتا ہے کہ شوہر تو محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سسرال والے صحیح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ساس سسر پریشان ہوتے۔ دو طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو بتاؤں گا میں وہ ایسے لوگوں کے لیے بتاؤں گا، ایسی بہنوں کے لیے جو جن کا شوہر تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے ساس سسر یا نندے وغیرہ جو ہوتی ہیں ان سے یہ سسرال کی پرابلم ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ ایک کام کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، پیارے نام ہیں، 3 اللہ کے، بہت مجرب اور بہت تاثیر رکھتے ہیں اپنے اندر۔ یا غفور، یا ودود، یا رؤوف، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ یا غفور، یا ودود، یا رؤوف، اس کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو ہے پورا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو باوضو اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقصد ذہن میں رکھنا ہے، اس کو ناپاکی میں بھی کر سکتی ہیں لڑکیاں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زبان سے نکل رہے ہیں، لیکن کلام پاک کو ہاتھ نہ لگائے، ٹھیک ہے، اگر ناپاک ہے۔ لیکن اگر ناپاک ہے تو یہ الفاظ جو ہے لفظ اللہ کا نام جو ہے زبان سے پڑھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پورا دن چلتے پھرتے اس کو پڑھے اٹھتے بیٹھتے، ٹھیک ہے، اور یہ مقصد ذہن میں ہو کہ جو میری تمام پریشانیاں سسرال کی وہ دور ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کریں، اور سورہ قریش، ٹھیک ہے، سورہ قریش کی جو ہے تلاوت کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سارا دن یہ اللہ کے نام پڑھ رہی ہیں، 3 یا غفور، یا ودود، یا رؤوف، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس کو اسٹاپ کر کے پھر سورہ قریش شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ سورہ قریش، لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، یہ ہے نا، اس کو پڑھا کریں۔ یا پھر ایک کام کریں، پورا دن آپ چلتے پھرتے وہ جو اللہ کے نام ہے 3 اس کو پڑھیں، اور سورہ قریش آپ ہر نماز کے بعد جو ہے صرف 7 ٹائمز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 7 ٹائمز سورہ قریش پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ جو 7 ٹائمز سورہ قریش پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک کام اور کیا کریں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت جو ہے بس زوال کا وقت نہ ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے، بس زوال کا وقت نہ ہو جس میں سجدہ نہیں کر سکتے، وہ وقت نہ ہو، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اسی صلاۃ الحاجت کی، ٹھیک ہے، نیت کر کے صلاۃ الحاجت کی، اسی نیت سے کہ جو میرے مسائل ہیں یہ حل ہونے کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور 2 رکعت نفل پڑھے، کوئی سی بھی آیت پڑھے اس نماز میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب سجدے میں جائے تو دونوں سجدوں میں جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ 4 مرتبہ کہہ گے، اس کے بعد آیت کریمہ پڑھنی ہے آپ کو 40 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے، دکھائی جا رہی جو آپ کو یہ 40 مرتبہ ہر سجدے میں پڑھنی ہے آپ کو 40 مرتبہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 سجدے ہوں گے، چاروں سجدوں میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل میں۔ تو
جب آپ یہ پڑھیں گے اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنی ہے. یہ حاجت کا اور پریشانیوں کا زبردست ایک چابی ہے، کنجی ہے یہ، ٹھیک ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے کی. اس کو آپ یہ نہیں کہ ایک دن کر رہے 2 دن، جتنے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ آج کر لیا کل چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر روزانہ کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اس کی پابندی رکھنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے نام بتائیں 3 پڑھنے کے، ان کی ہمیشہ پابندی رکھنی جب تک مسئلہ حل نہ ہو، ٹھیک ہے. اور سورہ قریش ہے، ہر نماز کے بعد اس کی پابندی رکھنی ہے. اس کی کوئی دن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے، اس کے کوئی دن نہیں ہوتے، لیکن کسی کو میں نے دیکھا ہے کہ 1 ہفتے میں فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کسی کو 3 مہینے ہو گئے، کسی کو 1 مہینہ ہوگا، لیکن کرنا آپ ہی کو پڑے گا، ٹھیک ہے. جتنا مضبوط یقین ہوگا، جتنی آپ پابند ہوگی نماز کی، شریعت کی، سنت کی، تو اتنی ہی جلدی ان کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے. اور پابندی ضرور رکھنی ہے آپ کو، چھوڑنا نہیں ہے بس، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گئی لڑکیاں جن کے سسرال کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اور شوہر راضی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہیں جو شوہر بھی راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سسرال والے بھی راضی نہیں ہیں، اس کو گھر بھیج دیا، ٹھیک ہے، یا پھر گھر میں ہی اس کو مارتے پیٹتے ہیں، الگ سوتا ہے، شوہر الگ رہتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کمرے میں. تو وہ جو لڑکے ہیں، وہ جو سب میں نے عمل بتائے ہیں، وہ یہ سب بھی کریں گی، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک کام یہ کریں گی کہ کسی بھی وقت، صبح یا شام، کسی بھی وقت 3 تسبیح یعنی کہ 300 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیح سورہ اخلاص پڑھ کے، اس کا ثواب اپنے شوہر کے دل کو ہدیہ کر دیں گی. وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے شوہر کے دل کو ہدیہ کرتی ہوں، اور اس کے دل میں میری محبت پیدا کیجیے، وہ میری عزت کرے اور میرے حقوق کو پورا کرے، ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ کو ہمیشہ جاری رکھنا جب تک آپ کو اس کا اثر نہ دکھے، جب تک کام نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ ایسی لڑکیاں کریں گی جن کا شوہر بھی راضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور ایک بات یہاں اور کہوں گا، جو اس طرح کی لڑکیاں ہیں جن کے سسرال کا مسئلہ ہے اور شوہر بھی راضی نہیں ہے، تو وہ گھر آ کے بیٹھ گئی یا وہیں سسرال میں رہتی ہیں لیکن اس کو مارتے پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو عمل بتائے ہیں سب کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے بتائے ہیں، اور سورہ اخلاص والا بھی بتایا ہے. اس کے علاوہ وہ جو ایک محبت کا میرا ویڈیو ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو ہے، عمل نمبر شاید 4 ہے وہ شاید، ٹھیک ہے، محبت کے نام سے اسی سیریز میں. تو وہ جو ایسی لڑکیاں ہیں شوہر کے لیے محبت کا عمل بھی کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہ والا جو مسئلہ ہے سسرال کا، اس کے لیے یہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے. دونوں کر لیں، محبت کے لیے وہ کر لیں، شوہر کی محبت کے لیے صرف محبت والا ویڈیو کر لیں، اور جو سسرال کے مسائل ہیں ان کے لیے یہ والے کر لیں، ٹھیک ہے. یہ اگر آپ نے کر لیا تو میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی کچھ دن، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر خود دکھے گا. بالکل اچھی، آپ کو پاگلوں کی طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. بالکل اللہ کا جیسے آپ نام بس پڑھتے ہی جا رہی پڑھتی، اس طرح پڑھنا ہے آپ کو جو بتایا میں نے. انشاءاللہ اس کا اثر دیکھنا آپ، ٹھیک ہے. اور اس کو مضبوط یقین کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیں اس کا کتنا فائدہ ہوا، نہ بھی ہوا تب بھی بتائیں کمنٹس میں، اگر ہو تب بھی بتائیں، ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے اس کا فائدہ ہوگا. کچھ سمجھ میں نہ تو کمنٹس میں پوچھیں میرے سے، لیکن میں نے سب بتا دیا ہے. پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے کمنٹس میں پوچھیں. اور اگر کچھ مسئلہ روحانی آپ کا ہے تو مجھے ان باکس میسج کرے، لنک نمبر جو ہے میں نے دے رکھا ہے ڈسکرپشن میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.